جن لوگوں کو اللہ پاک زندگی عنایت فرماتا ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو موت کے وقت اور نیند کے وقت روحوں کو قبض فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کا پتہ چلا کہ جس طرح موت کے وقت روحیں قبض ہو جاتی ہیں، اسی طرح جو ہے نیند کے وقت بھی روحیں جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ واللاتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت آئی ہوتی ہے، یعنی ان کی روحیں اللہ پاک نے فرمایا فیمسک التی قضی علیہ الموت، ان کی روحیں روک لی جاتی ہیں، یعنی ان پر دوبارہ مرنے کی ضرورت نہیں، صرف روح روک لی جاتی ہے، واپس نہیں بھیجی جاتی، بس وہ ہم پھر کہتے ہیں بندہ دنیا سے چلا گیا۔ فیرسل الاخری، اور دوسری روحوں کو اللہ پاک بھیج دیتا ہے واپس، جن کی ابھی موت نہیں آئی ہوتی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ان کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجتا بلکہ ایک مقررہ وقت تک پھر بھیج دیتا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، آیات ہیں معرفت کی اور سمجھنے کی۔ اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ بندے کیونکہ قیامت والے دن اور موت کے وقت کئی بندے یہ کہیں گے کہ یا رب العالمین غلطی ہو گئی، اب ایک دفعہ پھر موقع دے، لو ان لی کرۃ، کاش ہمیں تو واپس ایک دفعہ بھیج دیتا، فاکون من المحسنین، اور ہم ان لوگوں میں سے ہو جاتے کہ جو صحیح اعمال، صحیح زندگی گزارنے والے، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اب جو ہے اسی طرح قیامت والے دن بھی لوگ کہیں گے، موت کے وقت بھی، اور فرعون نے بھی کہا جب وہ ڈوب رہا تھا، کوئی قیامت والے دن یہ کہیں گے۔ تو اب یہ حکمت والی بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ بندے کو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تو ایک زندگی مانگ رہے ہو، بھئی یا اللہ ایک دفعہ پھر موقع دے دے۔ میں نے تمہیں سینکڑوں ہزاروں ایسی زندگیاں دیں کہ ہر جو صبح ہوتی تھی جب تم جاگتے تھے وہ ایک نئی زندگی، ایک نئی، میں تو روح واپس بھیجتا تھا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا پڑھی ہے سونے کے وقت ہمیں بتایا یہ پڑھنی ہے، جاگنے کے وقت وہ اس میں سونے جاگنے کا ذکر نہیں ہے، ان میں سونے جاگنے کا کہ یا اللہ میں سو رہا ہوں اور یا اللہ تیرا شکر ہے میں جاگ گیا ہوں، یہ نہیں بیان، بلکہ وہ جو سونے والی ہے اللہم بسمک اموت، موت کا ذکر ہے کہ اللہ تیرے ہی نام سے، تیرے ہی قدرت سے میں، یعنی پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں، یعنی مجھ پر موت طاری ہوتی ہے، یعنی روح نکلتی ہے، اموت و احیا، اور تیرے ہی نام کی برکت و قدرتوں سے پھر بندہ زندہ ہوتا ہے، میں زندہ ہوں۔ تو پھر جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جب اٹھے بندہ تو وہ کیا دعا پڑھے، وہ بھی یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جگا دیا ہے مجھے، بلکہ ہے الحمدللہ الذی احیانا، کہ اللہ اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے مجھے زندہ کیا ہے، بعد اس کے بعد کہ ماتانا، کہ مجھے مار دیا تھا، مجھے جو ہے موت طاری ہو گئی تھی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی طرح ایک دن، یعنی دوسری موت کے بعد بھی جس طرح روز بندہ جاگتا ہے تو قیامت کا جگاوا بھی ایک دن ایسے ہی ہوگا، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ وہ جو رب تعالیٰ روز موت کے بعد زندگی دیتا ہے، تو جب مرے گا تو قیامت، وہ تو ایک ہی دفعہ اٹھنا ہے، وہ تو کوئی عجیب ہے، تو روز ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا، ورنہ ہمیں نہ پتہ چلتا، ہم سمجھتے ہم زندہ ہی تھے، اور جو مطلب یعنی ہے۔ اب باقی سوال یہ رہ جاتا ہے جس میں سیدنا عبدالعزیز زبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بندہ سانس کیسے لیتا رہتا ہے، اگر روح اس کی نکل گئی ہے تو وہ سانس لے رہا ہے، دل اس کا چل رہا ہے، سارا چیز۔ تو انہوں نے فرمایا کہ
روح کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ دور رہ کے بھی وہ جسم کو اتنے یعنی زندگی دے سکتی ہے توجہ کے ساتھ کہ وہ چاہے وہ ادھر نہیں ہے پھر بھی وہ جسم زندہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، حالانکہ روحیں تو ان کی بھی نکلتی ہیں موت کے وقت، لیکن وہ جس طرح ہمارا جسم زندہ رہتے ہیں روحوں کے ہر روز ہی رات کے وقت جب ہم سوتے ہیں زندہ رہتے ہیں جسم، حالانکہ روحیں جو ہیں وہ نکل چکی ہوتی ہیں۔ اسی طرح انبیاء شہداء کی وہ روحیں تو نکل رہی ہیں ایک دفعہ، لیکن وہ جہاں بھی ہوں ان کے جسم پھر زندہ رہتے ہیں، ان کے روحوں کے جسموں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ وہ ایک تعلق جو ہے وہ روح کا جو ہے وہ رہتا ہے، وہ روح جیسے مثال کے طور پر دیکھ لیں سورج ہے، اب سب لوگ جانتے ہیں کہ بھئی زمین پر اگر سورج نہ ہو تو نہ کوئی پودے میں جان آ سکتی ہے، نہ کوئی پرندہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ گرمی اور تپش اور دوسری روشنی ساری اس سے زندگی، پودوں میں بھی اس کی آتی ہے، انسان کو وٹامن ملتے ہیں اس سے اور طرح طرح کی زندگی کی چیزیں۔ لیکن سورج کہاں ہے؟ ہمارے اندر تو نہیں رہ رہا، سورج تو کروڑوں میل دور ہے نا، وہاں وہ اپنی شعاؤں کے ذریعے زمین ساری پر زندگی قائم رکھے ہوئے۔ تو روح جو ہے وہ تو طاقتور چیز ہے، اس سے بھی سورج سے بھی زیادہ، وہ بھی دور رہ کے اللہ پاک چاہے اس کو اجازت دے تو وہ زندہ ہے۔ تو یہ جو ہم جب سو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جو رہتی ہے تھوڑی بہت زندگی بندے میں، وہ روحی کا فیض ہوتا ہے، لیکن وہ دور سے توجہ کر رہی ہے۔ اگر روح بالکل رابطہ کاٹ دے تو بس جو ہے پھر وہ ختم، پھر اللہ پاک جو ہے وہ بالکل کاٹ دیتا ہے۔